دشمن جارے 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 جا دل کے اندر عمر مومن کی ہے یہ خاص نشانی. عمر کو بولے دل کا جانی جو فطرت میں شیطان ہوگا. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ فاصلے ختم ہو جانے چاہیے. درمیان میں ادھر والے بھی قریب آ جائیں, ادھر والے بھی قریب آ جائیں, تاکہ فاصلے مٹ جائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین عزیز وقار, بزرگان دین, نوجوانان اہل سنت, جنگ صدر, سٹی اور قریب کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے, توحید و سنت کے پروانوں, صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے, سرفروش جیالے کارکنوں, آج جس مقام پر میں اور آپ موجود ہیں, آپ نے یہاں آنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کہ اس شاہراہ کا نام سیدنا بلال حبشی روڈ ہے. اور کون مسلمان ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ سیدنا بلال حبشی کون تھے؟ کون مسلمان ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ ساتھی ہیں جب مکہ کے سارے لوگ میرے نبی سے آنکھیں پھیر چکے تھے, رنگ کا کالا بلال میرے نبی کا حالات کی پرواہ کیے بغیر کلمہ پڑھ رہا تھا. جب مکہ کے سارے لوگ حالات کی وجہ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کا ظلم اور زیادتی کرنے پہ تلے ہوئے تھے, اس وقت بلال تھا جس کا باپ بھی غلام اور خود بھی غلام تھا, لیکن وہ ریت پہ لیٹا ہوا, وہ انگاروں پہ لیٹا ہوا, وہ ایک ہی بات کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں. آج ہم سیدنا بلال حبشی روڈ پر اکٹھے ہوئے, یہاں کے لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں. محبت کے جملے عبد الرحیم صاحب نے بھی کہہ دیے, محبت کا اظہار رانا کاشف صاحب نے بھی کر دیا, محبت اور پیار کا اظہار ندیم اکرم صاحب نے اور چودھری اسلم صاحب نے, عرفان سرگانہ صاحب نے, صوفی اسلم صاحب نے, چودھری یعقوب صاحب نے, ہمارے دیگر اس علاقے کے ذمہ داران نے, مختلف برادریوں نے کیا. لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح, آج ہم محبت کا ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں, آج ہم ایک دوسرے پر اظہار محبت کے لیے کتنے پرسکون ماحول میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر کسی جگہ پہ مشکل آ جائے تو اس مشکل کو بھی ساتھ بتلانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. تیرے ساتھ محبت کرنے میں نے فلاں موقع پہ اپنی برادری سے طعنہ برداشت کیا تھا, تیرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے فلاں شخص نے مجھے برا کہا تھا, تیرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے فلاں جگہ پہ مجھے سنگریزہ لگا تھا, فلاں جگہ پہ میرے دل پہ چوٹ پڑی تھی, لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدنا بلال حبشی پر جس نے پاک پیغمبر کی محبت میں صرف طعنوں کو برداشت نہیں کیا, اس نے مکہ کی گرمی کو بھی برداشت کیا, اس نے مکہ کی گرمی میں گرم ریت کے اوپر لیٹنا بھی برداشت کیا, اس نے گرم ریت کے اوپر لیٹنے کے بعد اپنے سینے کے اوپر گرم پتھر کو بھی گوارا کیا. آج کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے, محبت کا اظہار کرنے میں اس کو زیادہ سے زیادہ تانے کی تکلیف آتی ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو کوئی گولی مار دیتا ہے, کوئی دھکا دے دیتا ہے. لیکن یہ کیسے حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے انگاروں پر لیٹ کر بھی, جنہوں نے چٹانوں کے نیچے اپنا سینہ رکھ کر بھی پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور حضور کے ان صحابہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ آج کوئی کسی کے لیے ستایا جائے تو جس کے لیے ستایا جائے
اس کا لیڈر اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب حضرت بلال کو پریشانیاں اٹھانی پڑی، اللہ نے پھر یہ نہیں فرمایا بلال تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ نے فرمایا اوذو فی سبیلی، بلال نے جو تکلیف اٹھائی ہے کسی اور کے راستے میں نہیں، میں رب کے راستے میں اٹھائی ہے۔ دنیا میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے اس نیت پر کہ مجھے جنت ملے گی، دنیا میں ہر شخص صدقہ و زکوٰۃ دیتا ہے اس نیت پر کہ مجھ سے رب راضی ہوگا، لیکن یہ سیدنا بلال کون ہے؟ یہ اصحاب رسول کون ہیں جنہوں نے دنیا میں عبادت کی؟ ان کو جنت کی اطلاع ملنے کے لیے موت کا آنا ضروری نہیں تھا، یہ چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے، ان کے قدموں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رہتے تو مدینہ منورہ میں تھے لیکن آسمان سے رب کا قرآن ان کی شان میں نازل ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بھی موت کے دروازے سے گزرنے کا موقع نہیں ملا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا۔ آج جب سیاسی طور پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لوگ کہتے مولانا شاہراہوں کے نام رکھیں محمد علی جناح کے نام پر، میں نے کہا بالکل، پاکستان کے محسن ہیں، بانی پاکستان ہیں، میں ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں شاہراہوں کے نام رکھیں علامہ اقبال کے نام پر، میں نے کہا بالکل، تصور پاکستان کا دینے والے وہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب شاہراہوں کے نام رکھیں آپ مختلف وزرائے اعظم اور مختلف پارٹیوں کے ناموں پر، میں نے کہا بالکل، ان تمام نے اپنے اپنے دور میں اس پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کیا ہوگا، لیکن میں جب نام رکھنے کی بات کرتا ہوں، جب کسی چوک چوراہے اور شاہراہ کا نام رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے سب سے پہلے اگر ان شاہراہوں کے نام کسی کے نام پہ رکھے جا سکتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دودھ پیتے بچے بھی محمد کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی پاک پیغمبر کے اشاروں پہ قربان کر دیا تھا، جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف مصائب اٹھانے کے بعد بھی پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے جب ہمیں موقع ملا ہم نے شاہراہوں میں سب سے پہلے شاہراہ کا نام ابو بکر صدیق رکھا، شاہراہوں میں شاہراہ کا نام سیدنا عمر فاروق رکھا، شاہراہوں میں شاہراہ کا نام سیدنا عثمان غنی رکھا، شاہراہوں میں شاہراہوں کا نام سیدنا علی مرتضیٰ رکھا، شاہراہوں میں شاہراہ کا نام سیدنا حضرت بلال حبشی رکھا۔ جب مجھے کسی نے کہا نام رکھو ان لوگوں پر رکھو جنہوں نے پاک پیغمبر کی محبت میں اور ان سے محبت کرنے والوں کی محبت میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں نے نام رکھا جائیے ببرانہ محلہ میں نے اپنے قائد عائشہ صدیقہ کی عزت کے پہرے دار علامہ حق نواز جنگلی کے نام پر رکھا۔ میں جانتا ہوں دنیا ختم ہو سکتی ہے، صحابہ کی عزت کا جھنڈا نہیں آ سکتا۔ ہماری پنجاب اسمبلی کی عمارت نئی تعمیر ہوئی، میں نے ایک پنجاب اسمبلی کے ذمہ دار افسر سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ پچھلی اسمبلی کتنی پرانی ہے؟ کہنے لگا پچھلی اسمبلی کو تقریباً 100 سال ہوا۔ میں نے کہا بتاؤ اس اسمبلی کو ہم نے چھوڑا کیوں ہے، نئی اسمبلی میں ہم آئے کیوں ہیں؟ مجھے وہ کہتا ہے پچھلی اسمبلی صرف 75 لوگوں کے لیے تھی، 1 سال کے بعد اب وہ اسمبلی 371 لوگوں کا ایوان، اپنے اندر اس کے دامن میں جگہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اندر جگہ دے سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 100 سال نہیں گزرے تھے، ہم نے 75 لوگوں کی اسمبلی کو چھوڑ کر 371 لوگوں کے لیے نئی اسمبلی کو بنا لیا۔ میں نے کہا جب 100 سال مزید گزر جائے گا، اس نے کہا یقیناً یہ اسمبلی بھی چھوٹی ہو جائے گی، اسمبلی کی ایک اور عمارت بنانی پڑے گی، اس کو مزید کشادہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ 100 سال پہلے وہ 75 لوگ جو پنجاب اسمبلی کی پرانی عمارت میں بیٹھتے تھے، ان کا نام کسی کی زبان پر ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا 371 کا ایوان 100 سال کے بعد جب نئی اسمبلی بنے گی ان لوگوں کا کوئی نام جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا؟ اسمبلی کے افسر نے مجھے کہا 100 سال کے بعد ان اسمبلی کے اراکین کا نام دنیا بھول جائے گی، 100 سال کے بعد 371 میں کسی ایک کا نام بھی دنیا کو یاد نہیں رہے گا۔ میں نے کہا پھر آؤ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے جائیں، صحابہ کی عزت پہ پہرا دے جائیں، اہل بیت کی عزت پہ پہرا دے جائیں، 1000 سال بھی گزر گئے نام باقی رہے گا۔
ہم نے پنجاب اسمبلی میں پہنچ کر، اس قانون ساز ادارے میں پہنچ کر اور کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ کے فضل سے جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو جنگ کے نمائندے کی زبان خاموش نہیں تھی۔ ہم اور کچھ وہاں سے لائے یا نہ لائے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، لیکن جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، اس وقت بھی آپ کا بھائی بول رہا تھا۔ جب ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کی جیل سے لانے کی بات تھی، اس وقت بھی آپ کا بھائی بول رہا تھا، اور اللہ کی مدد سے ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کروا دیا ہے کہ پہلی جماعت سے 6ویں جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو قرآن ناظرہ لازمی پڑھایا جائے گا۔ یہ صرف جنگ کے بچوں کے لیے نہیں تھا، پورے پنجاب کے بچوں کے لیے تھا، پورے پنجاب کے کروڑوں بچوں کا مستقبل ہم نے مغرب کے ہاتھ میں جانے سے الحمدللہ بچا لیا۔ پورے پنجاب کے کروڑوں بچوں کا مستقبل ہم نے اس نصاب کی طرف جانے سے بچایا، جس سے گزرنے کے بعد اس بات کا خطرہ تھا کہ کل میرے ہی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، میرے ہی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حضور کے صحابہ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے کھڑا نہ ہو سکے۔ الحمدللہ ہم نے یہ بل بھی پاس کروایا، 6ٹھی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پورے پنجاب کے ہر بچے کے لیے قرآن کا ترجمہ لازمی کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں اکثر لوگ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ سنتے رہتے تھے کہ نصاب کی کتابوں میں ہر سال ختم نبوت کے مضامین کو ختم کیا جا رہا تھا، نصاب کی کتابوں میں سالوں کے سال صحابہ کے واقعات کو ختم کیا جا رہا تھا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر وہ چھپے ہوئے قادیانی ہاتھ اور وہ روافظ کے ہاتھ جو ختم نبوت کے مضامین پر، صحابہ اہل بیت کے مضامین پر ڈاکہ مارتے تھے، آپ کے بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی میں وہ قانون پاس کروایا کہ مطالعہ پاکستان، تاریخ، اسلامیات، ان تمام کے حقوق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر ہم نے علماء بورڈ کو دے دیے ہیں، تاکہ دوبارہ کوئی ختم نبوت کے مضمون پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ صحابہ کے واقعات کو، اہل بیت کے واقعات کو، میں آج جس شہرا پر کھڑا ہوں، کہتے قوم بنے قوم، قوم تب بنے گی جب قوم بلال حبشی کو پڑھے گی، قوم بنے قوم تب بنے گی جب قوم کو پتہ ہوگا حضور کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے الحمدللہ یہ قانون پاس کروایا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے یہ اختیارات آئندہ کے بعد علماء بورڈ کے پاس ہوں گے۔ بتائیں عقیدے اور ایمان کا تحفظ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہوا یا نہیں ہوا؟ عقیدے کا، ایمان کا تحفظ ہوا یا نہیں ہوا؟ آنے والی نسلوں کے مستقبل محفوظ ہوا یا نہیں ہوا؟ الحمدللہ اس قانون ساز ادارے میں پہنچ کر مختصر وقت میں ہم نے دینی لحاظ سے جو کامیابی حاصل کی، یاد رکھیے 2003 میں مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کو جو شہید کیا گیا تھا، اس وقت وہ اس تحریک پر کام کر رہے تھے کہ نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نہ نکالے جائیں، نصاب تعلیم سے اہل بیت کے نام نہ نکالے جائیں۔ اس کے بعد سازشوں پر سازشیں ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ آپ کا بھائی اعظم طارق کا روحانی و حقیقی فرزند جب اسمبلی میں پہنچا
ہم نے قانون کے ذریعے مولانا اعظم طارق کی فکر کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ آگے بڑھے ہیں قدم یا پیچھے ہٹے؟ بلند آواز سے بتائیں، آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے؟ مجھے اس بات کا احساس ہے ہمارے شہر کے بنیادی مسائل میں لوگ پریشان ہیں. میں غافل ان مسائل سے نہیں ہوں. آپ روزانہ دیکھتے ہیں گلیوں کے افتتاح مستقل ہو رہے ہیں، سڑکوں کے افتتاح مستقل ہو رہے ہیں. 1 جنوری کو آپ کا 150 سے 200 بیڈ کا ہاسپٹل انشاءاللہ وہ اپنا کام شروع کر دے گا. آپ کے سیوریج کے منصوبہ جات پر کام ہو رہا ہے. آپ کے مختلف کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے منصوبے مختلف ادوار میں کرونا کے باوجود تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے ذرا بتاؤ، آپ کی گلی بن جائے، آپ کا سولنگ لگ جائے، آپ کی نالی بن جائے اور پتہ چلے فرانس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ کا نمائندہ اسمبلی میں خاموش بیٹھے. بتاؤ، سولنگ لگ جانے کے بعد حضور کی گستاخی پر نمائندہ خاموش ہو تو خوش ہوتے ہو؟ سیوریج بن جانے کے بعد حضور کی عزت کی بات آئے، نمائندہ آپ کا گونگا ہو تو کیا گھر میں سکون سے رہتے ہو؟ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، کل کائنات سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے. تو پھر سینے کا زور لگا کر دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے بتاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور کی عزت کے لیے کھڑے رہو گے، اصحاب رسول کی ناموس کے لیے کھڑے رہو گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت آنے والا ہے ہم گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے خلاف سزائے موت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ آپ کے شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے مجھ سے پہلے اسٹیج پر میرے محترم دوست آپ کو قدر تفصیلات بتا چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اعزاز بھی آپ کو اور آپ کے نمائندے کو حاصل ہے جب بنانے والے ایک ٹھیکیدار نے ناقص کام سرگودا روڈ پر کیا. بتاؤ، ساری سڑک اٹھوا کے دوبارہ ٹرالیوں میں ڈلوائی یا نہیں ڈلوائی؟ مجھے ایک صحافی کا لاہور سے فون آیا، اس نے کہا مولانا مجھے ویڈیو ملی ہے آپ نے اپنا بنا ہوا روڈ توڑوا دیا. میں نے کہا ہاں، یہاں پہ تو ایسا کوئی کام اچھا نہ کرے تو ہم یہی کرتے ہیں. اس نے کہا میں آپ کے پاس جنگ آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں، خیر سے؟ اس نے کہا پٹوا وہی سکتا ہے جو کمیشن خور نہ ہو. میرے پاس آیا، کہتا ہے وہی پٹوا سکتا ہے جو کمیشن خور نہ ہو. جنگ میں میرے پاس آیا، اس کو بتایا ہمارے دوستوں نے کہ میرے والد صاحب 3 مرتبہ MN رہے ہیں. کہتا ہے اچھا پھر چلیں گھر چلتے ہیں. میں نے کہا جس طرح کا گھر سوچ کے تو جا رہا ہے ویسا ہمارا گھر نہیں ہے. وہ آ گیا میرے پاس، ہمارے گھر کو دیکھنے لگا. کہتا ہے 3 مرتبہ MN تھے تو اسی گھر میں تھے، آپ MP ہو تو اسی گھر میں ہو، کیوں؟ میں نے کہا میرے باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا مومن کا گھر جنت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا. میرے والد نے مجھے بتایا تھا مومن آخرت کے گھر کے لیے لڑتا ہے، مومن دنیا کے گھر کے لیے نہیں لڑتا. اور میں نے دیکھا وہ 45 گولیوں سے سینہ چھلنی کروا کر اس منزل پر پہنچ گئے جہاں ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی جانا ہے. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، الیکشن میں بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، یا اللہ تیرے دین کی بات آئے تو مجھے دنیا کی طاقتوں سے بے پرواہ کر دینا،
یا اللہ تیرے دین کی بات آئے مجھے دنیا کے طاغوت سے بے پرواہ کر دینا، اور یا اللہ جنگ کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی بات آئے تو مجھے جرأت دے دینا۔ اور میں نے الیکشن کمپین کے جلسوں میں کہا تھا، میں نے کہا تھا جنگ کے لوگوں مجھے آپ کے لیے 1 روپیہ ملا یا 1 ارب روپیہ ملا، میرا آپ سے وعدہ اس میں کرپشن نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بات 3 سال کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی جگہ پر ہمارے ڈیولپمنٹ کے منصوبے میں محکمہ غفلت کرے، ٹھیکیدار غفلت کرے، منصوبے میں معیاری کام نہ ہو رہا ہو، آپ مجھے یا میرے نمائندے کو، میرے چھوٹے بھائی کو کال کریں۔ اگر وہ نہ پہنچ سکے میں آپ تمام کو اختیار دیتا ہوں، آپ تمام ایم پی اے ہیں، آپ تمام نمائندے ہیں، آپ تمام میرے بھائی ہیں، جہاں پہ معیاری کام نہ ہو آپ کان پکڑ کر کام کو رکوا دیں، آگے نہیں ہونے دیں۔ اور میں نے اگلی بات الیکشن میں بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، مولانا اعظم طارق جنگ میں سوئی گیس لے کر آئے، لوگوں نے کہا مولانا پہلے شعلہ آپ کے گھر میں جلنا چاہیے۔ مولانا اعظم طارق نے کہا نہیں، جس دن میری باری آئے گی اس دن میرے گھر کا میٹر لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، 2 سال گزر گئے تھے، جنگ کے لوگ سوئی گیس سے مستفیض ہو رہے تھے، لیکن میری والدہ سحری اور افطاری بھی بناتی تھی تو لکڑیوں پر بناتی تھی، کیونکہ ہم نے میرٹ کو قائم کیا، انصاف کے اصولوں کو قائم کیا۔ آج آپ کے جنگ کے اندر درجنوں سڑکیں، سینکڑوں گلیاں بن چکی ہیں، آؤ چل کے دیکھو، میں نے اپنے گھر کی گلی ابھی تک نہیں بنوائی، ابھی تک نہیں بنوائی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس تو اپنا نہیں ہوتا وہ ساڈا کیا کرنا۔ میں ان سے کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے پہلے فائدہ ان کا ہونا چاہیے، جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے پہلے ریلیف ان کو ملنا چاہیے۔ میرے بعض دوست ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے ہم سے گلی کا وعدہ کیا، اب تک وہاں لیبر نہیں پہنچی۔ میں نے کہا انشاءاللہ وعدے پر ہم پورا اتریں گے، لیکن آپ کی گلی عمومی حالات میں خشک ہوتی ہے۔ ملت کالونی، گلشن کالونی، ناصر کالونی، اکبر پورہ، مرضی پورہ، قرب و جوار کے بیشتر علاقے یہ وہ ہیں جو عمومی دنوں میں بھی سیوریج کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں مرضی پورہ والے بیٹھے ہوں گے، میں اللہ کا شکر ہے ان سے وعدہ پورا کرنے والا وہ پہلا آدمی ہوں۔ میں نے ان کے محلے میں مرضی پورہ میں لیبر بھجوائی، اور میں نے مرضی پورہ کو یہ کہہ دیا جب تم کہو گے بس تب ہم کریں گے بس۔ مجھے ایک نے کہا مولانا صاحب اس طرح تو 4-5 کروڑ لگ جائے گا۔ میں نے کہا میرے کو ہون میں تھوڑے تے ارباں مار دے ماں کروڑا نکل گیا۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہر حالات میں صدیق اکبر کا جھنڈا اٹھایا ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے پرویز مشرف اور نواز شریف اور زرداری کے مظالم برداشت کیے ہیں، لیکن تمہوں نے اعظم طارق کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بلایا ہے۔ جب تم نے نہیں بلایا ہم تمہیں کیسے بلا سکتے ہیں؟ آپ عظیم لوگ ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی 2018 کے بعد الیکشن جیت کر موت ہو گئی۔ میرے کولیگ تھے ایم پی اے جو مر گئے، ان کی جگہ پر ان کے بچے یا بھائی آئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ جیت گئے۔ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیے اور ان کے ووٹرز بھی مرتے رہتے ہیں۔ روز جنازے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لوگ مرتے رہتے، تیر پر نشان لگانے والا بھی مر جاتا ہے، بلے پر مور لگانے والا بھی مر جاتا ہے، شیر پر مور لگانے والا بھی مر جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم ضمیر مطمئن ہے
میرا کوئی ووٹر مرے، دن قیامت میں اس سے پوچھا جائے، وہ رسول اکرم کے دربار میں یہ تو کہے گا، یا رسول اللہ میں نے سڑک کے لیے نہیں، میں نے آپ کی ختم نبوت کے لیے ووٹ دیا۔ اور اگر میرے پہلے اکابر دنیا سے چلے گئے، مجھے بھی ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں وہاں پیش ہوا، میرے پاس وہاں پیش کرنے لائق کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانا اللہ کی توفیق سے یہ تحفہ میرے پاس ہے۔ صحابہ کی عزت کے لیے بات کرنا، نفاذ اسلام کے لیے بات کرنا، سود کے خلاف آواز اٹھانا، یہ میرے حصے میں ضرور ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہی مقدس کازز کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بلند رکھے گا، آخرت میں بھی بلند رکھے گا۔ میں آپ تمام دوستوں کی محبت کا شکر گزار ہوں، پل پل شکر گزار ہوں، ہر دن شکر گزار ہوں، ہر شام